سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سبھی جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ام المومنین ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہونے سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے، ان کا رشتہ متیم ابن عادی کے بیٹے سے آیا تھا جن کا نام تھا جبیر. یہ تب کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی. متیم ابن عادی کے بیٹے جبیر کا رشتہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رشتے کے سلسلے میں انہوں نے نہ ہاں کہا اور نہ کہا. لیکن اس زمانے میں کچھ نہیں کہنے کا مطلب حامی بھرنا ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ اس رشتے سے سہمت تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں نے اسلام قبول کیا، اور جب ایسا ہوا تو متیم ابن عادی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر پیچھے ہٹ گئے، اور ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھی ابو بکر کے گھر جاتے تھے وہ ساری کم ہونے لگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ذہین تھی، بہت ہوشیار تھی، اور ہر ایک چیز وہ ایسے یاد رکھتی تھی جیسے، یعنی ہر ایک چیز کی ڈیٹیل، وہی کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل انہیں معلوم تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں یاد کرتی ہوں کہ یعنی جب وہ چھوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ہر روز آتے تھے، کبھی صبح کبھی شام. اب جب وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ کیا کرے، اب اسلام کی دعوت دے لوگوں کو، اور اسلام کو پھیلانے کا سلسلہ کیا ہوا، شروع ہو گیا. اور اسی کے ساتھ کیا آئی، اسی کے ساتھ ہجرت آئی. اب ہجرت کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دیا گیا تھا. یہ کون لے گئی تھی؟ خولہ. خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رشتے بتائے تھے. ایک، یعنی یہ کب کی بات ہے، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے سودا بنت زمہ کا رشتہ بتایا تھا، اور دوسرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے چھوٹے تھے اور وہ چاہتے تھے کوئی ایسی عورت آئے جو ان کے بچوں کا خیال رکھے، اور سودا بنت زمہ عمر میں بڑی تھی اور وہ گھر سنبھال سکتی ہوں، اسی لیے انہوں نے سودا بنت زمہ سے شادی کر لی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں دکھایا گیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی بنیں گی. اب رشتہ طے ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ شوال کا مہینہ تھا. پھر ہجرت کرنے کا حکم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ابو بکر کے ساتھ، اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد ان کے خاندان والے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بھائی سارے کیا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. جیسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئی، ہجرت کر کے وہ بیمار پڑ گئی، اور اس بیماری میں ان کا وزن بھی بہت زیادہ کم ہو گیا، اور ان کی امی بہت رومان جو تھی، ان کی امی بہت فکر مند رہتی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کافی دعائیں کی. 1 مہینہ گزرا اور پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سنبھل گئی. اب
जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप उनसे निकाह कर लीजिए क्योंकि वो आपकी बीवी है। कौन? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। फिर अबू बकर ने भी पूछा कि क्या कोई वजह है जो आपको रोके रखी है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने के लिए? तो उन्होंने क्या कहा? सदक। सदक यानी वो पैसा था जो एक यानी एक दुल्हन को दिया जाता था, बीवी को दिया जाता था शादी पर। और ये पैसा कौन देता? जिससे शादी हो रही, यानी जो आदमी है अगर वो किसी औरत से शादी कर रहा है तो वो ये पैसा उस औरत को देगा। तब अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि ये पैसा मैं देता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको, और आप फिर उसे आयशा रजी अल्लाह ताला को दे दीजिए। और वैसा ही हुआ। फिर उनकी शादी हुई और शादी का महीना कौन सा था? शव्वाल। आयशा रजी अल्लाह ताला कहती हैं कि रसूल अल्लाह और मेरी मंगनी यानी उनकी बात पक्की कौन से महीने में हुई थी? शवाल। और शवाल के ही महीने में उनका निकाह हुआ। अब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर, आयशा रजी अल्लाह ताला का अन्हा का घर मस्जिद के एक कोने में था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां थी इनके हुजरे होते थे। छोटे छोटे घर थे, जितनी भी बीवियां थी उनके छोटे छोटे हुजरे थे और उसमें वो रहती थी। अब उनका घर कैसा था? घर की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी और लंबाई कितनी थी? 6 से 7 हाथ। उसकी जो छत थी वो खजूर की जो पत्तियां थी उनसे बनी हुई थी और घर का दरवाजा लकड़ी से। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे बता रही हैं अपने घर का, जो उनका घर कितना बड़ा है वो कैसे बता रही हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे और वो सोती रहती थी, और जब वो सजदा करते थे तो उनका पैर क्या होता था? उनके सर तक छूता था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर रहे हैं तो उनका सर जाके उनकी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैर को छूता था। तब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या करती थी? अपने पैरों को अंदर खींच लेती थी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर से सजदा कर सके। आप सोचिए कितना छोटा सा घर था। यानी कि एक इंसान सोया हुआ है और दूसरा इंसान नमाज पढ़ रहा है तो उसका सर उसके पैर से जाकर लग रहा है। बहुत ही छोटा सा घर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला को हमेशा हर बात पर नसीहत किया करते थे। एक दफा वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ए आयशा, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। चाहे कि तुम आधा खजूर दे दो सदके में। क्योंकि ये क्या करेगा? ये एक इंसान की भूख मिटाएगा। तभी से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन अपने पास जो कुछ होता था, जितना भी सामान होता था, चाहे वो छोटे से बड़ा सामान हो, खाने पीने का हो, सारा कुछ वो क्या करती थी? सदका कर देती थी। और एक दफा उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको ये कहते हुए कि ए मेरे रब, मुझे तू गरीबों के साथ उठाना कयामत के दिन। तब वो बहुत चौंक गई और उन्होंने पूछा, ए रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, ऐसा क्यों? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो गरीब होंगे वो 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। किन से? जो अमीर है। यानी गरीब 40 साल पहले दाखिल होंगे जन्नत में अमीर लोगों से। और कहा, है आयशा, गरीबों की मदद करो, यानी उनसे मोहब्बत करो,
اور کیا کرو, ان کو ہمیشہ آس پاس رکھو. آس پاس رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ہمیشہ مدد کرنا, ان کے لیے فکر مند رہنا. کچھ غریب کیسے ہوتے ہیں, وہ لوگ مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ کیا ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں. کچھ غریب مانگتے ہیں اور کچھ غریب نہیں مانگتے. جو مسکین ہوتے ہیں یعنی ضرورت مند ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ان کو کیا رکھو, ان کے آس پاس رکھو, یعنی اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کی ہمیشہ مدد کرو, کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا درجہ بڑھا دے گا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹیاں پہنی ہوئی چاندی کی. اور وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے عائشہ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ انگوٹیاں اس لیے پہنی تاکہ میں اچھی لگوں آپ کے لیے. تب انہوں نے کہا کہ کیا تم نے زکوٰۃ اس کے اوپر ادا کی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ان چیزوں پر تو زکوٰۃ ہے نہیں. ایک منٹ سسٹرز. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس پر زکوٰۃ ادا کی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس پر زکوٰۃ یعنی ایک سوال کیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ معمولی سی جو چیزیں یعنی جو چاندی جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے زیادہ, ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر بھی یہ سوال کیا, یعنی وہ کیا چاہتے تھے, وہ اپنی بیویوں سے بھی یہی امید رکھتے تھے کہ وہ ایک سادگی والی زندگی جئیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تب وہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں, ایک سادگی والی زندگی چاہتے ہیں. اب اس کے بعد رسول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھی. جو کچھ ان کو ملا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ کیا کرتی تھی, سارا صدقہ خیرات کر دیتی تھی, سب کچھ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی پسند کرتے تھے اور اپنی بیویوں سے بھی وہی امید رکھتے تھے. اور انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سنا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ مجھ سے ملو یعنی ری یونائٹ ہو جنت میں, تو پھر کیسے زندگی گزارو, ایک مسافر کی طرح, ایک ٹریولر کی طرح زندگی گزارو اس دنیا میں. اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو انسان کو امیر بناتی ہیں, جتنی بھی, ان سب سے دور رہو. اور کوئی بھی کپڑا نہ خریدو جب تک پرانا کیا ہو جائے, پہننے لائق نہ بچے. یہ کون کہہ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آپ سوچئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نیا کپڑا نہ خریدنا جب تک تمہارا پرانا کپڑا اس قدر ہو جائے کہ وہ اب پہننے لائق نہ بچے. اب دیکھیے ان کے لیے یہ تقوی اختیار کرنا کہ وہ لوگ اپنی ساری خواہشیں کیا کریں, دبا کر رکھیں اور ویسی زندگی اپنائیں جیسی رسول اللہ چاہتے تھے. اب یہ ان کے لیے کیا تھا, ایک ان کی بھی ایک آزمائش تھی. آج اگر ہم سے کہا جائے گا کہ ہم ایک کپڑے میں یعنی 2-3 کپڑے پہنے, بس انہی کپڑوں میں اپنی زندگی بتائیں, تو ہمارے لیے یہ چیز کتنی مشکل ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ چیز آسان بنائی تھی. اور ان کی جو یہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ٹیسٹ تھے, ان کی آزمائشیں تھیں, یہ اور زیادہ مشکل تھی. آج کل ہماری زندگیوں میں کچھ مشکلیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں,
تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہے. لیکن آپ یہ ان لوگوں کی زندگی دیکھیے, ان لوگوں کی یہ زندگی دیکھیے کہ یہ لوگ یعنی اتنے, یہ کون تھی جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, یعنی آپ دیکھیے ان پر کتنی, رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی چیز میری بیویاں نہ کرے جن سے ان کا جنت میں داخل ہونا کیا ہو جائے, تھوڑا بھی مشکل ہو جائے, ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے, اسی لیے وہ ہر بات پہ ان کو کیا کرتے تھے, ان کو نصیحت دیتے تھے کہ ایسا کریے ویسا کریے, تاکہ کیا کرے آپ کے لیے جنت میں داخل ہونا کیا ہو جائے, آسان ہو جائے. ہر ایک انسان کے لیے ہر ایک چیز, یعنی دیکھیے آپ ان چیزوں میں آزمائے جائیں گے جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوگی. یہ ایک چھوٹی سی آزمائش ہے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ والی چیزیں آسان ہوں لیکن دوسری چیزیں مشکل ہوں گی. جو آپ کے لیے آسان ہوگا اللہ اس میں آپ کو نہیں آزمائے گا, اللہ ان چیزوں میں آپ کو آزمائے گا جس میں آپ کو مشکل ہوگی. کیونکہ یہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے, تاکہ وہ کیا کرے, آزمائش لے ہماری کہ ہم کھرے اترتے ہیں یا نہیں. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی راتیں کیسے گزارتی تھیں, نماز پڑھ کر اور دن روزے رکھ کر. قاسم جو تھے, اب دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد وہ کیا تھی, ٹیچر بنی تھی, لوگوں کو علم سکھاتی تھی. قاسم جو تھے, جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ پورے سال روزہ رکھتی تھی سوائے 2 دن کے. وہ 2 دن کون سے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ 2 دن کے علاوہ وہ کیا کرتی تھی, سارے جتنے بھی دن تھے وہ کیا کرتی تھی, روزہ رکھتی تھی اور راتوں کو کیا کرتی تھی, عبادت کرتی تھی. اور بہت زیادہ کیا کرتی تھی, مغفرت طلب کرتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یعنی وہ کیا کرتی تھی, جو دن گزرا, آپ دیکھیے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گزرا ہوا دن تھا اس پر وہ غور و فکر کرتی تھی کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی, اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کرتی تھی, معافی مانگتی تھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہماری غلطیوں پر ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ چیز کرتے ہیں کہ ہم یہ بیٹھ کر سوچیں, ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی. کیا ہمارے پاس معافی مانگنے کا وقت ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ کیا ہم مغفرت چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز 70 مرتبہ معافی مانگتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ کیا کر رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غور و فکر کر رہی ہیں جو گزر گیا دن اس پر کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, اور پھر کیا کرتی تھی, معافی مانگتی تھی. ہم بھی یہ چیز ہمارے لائف میں لے آئیں گے کہ ہم بھی کیا کریں گے, غور و فکر کریں گے, اور اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم کیا کریں گے, ہم معافی مانگیں گے. اور ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ سے کوئی ایسا برا عمل جو ہوئے ہیں, کوئی بھی ہو, کسی بھی قسم کا ہو, تو ہم کیا کریں گے, اس کے بعد معافی مانگیں گے اور پھر ایک اچھا عمل کریں گے. اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو ہم سے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں اور یہ غلط چیز ہو گئی ہے ہم سے, ہم نے کوئی بھی, یعنی ہم غیبتیں بھی ایسی کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ حرام نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے, معافی مانگیں گے اور پھر کوئی بھی اچھی چیز کر دیں, کوئی بھی نیک عمل کر دیں, صدقہ دے دیں, کوئی اچھی بات سکھا دیں, نماز پڑھ لیں جو نوافل ہیں وہ, یا قرآن پڑھ لیں تھوڑا سا, تاکہ کیا ہو, آپ کی جو, یعنی آپ نے تو معافی مانگ لی, ہم تو پوری امید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا, ہم کو معاف کرے گا, لیکن ہم کیا کریں گے, اور ایک اچھا, ایک گڈ ڈیڈ, ایک اچھا عمل بھی ہم اس کو ایک بیک اپ طریقے سے لگائیں گے. یعنی کہ ہم نے معافی مانگی ہے پر ہم اس کو
کیا کریں گے اور بہترین کیسے کر سکتے ہیں, کوئی بھی اچھا عمل کرتے. اور دیکھیے اچھا عمل بڑا ضروری نہیں کہ روزہ ہو, نماز ہو, نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, کتنے کتنے نیک عمل ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی تو وہ کیا بنی, ایک ویمن ریپرزینٹیٹیو بھی بنی, کیونکہ کتنی بار ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کو اپنے مسئلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے ہوتے تھے, لیکن ان کو موقع نہیں ملتا تھا, ہمیشہ صحابہ گھیرے ہوئے ہوتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے سوال پوچھتی تھی, اور جتنی بھی یعنی علم کی باتیں ہیں وہ ان عورتوں کو بتاتی تھی. اب دیکھیے اس زمانے میں یعنی اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو بالکل بھی اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تھا, کیونکہ جاہلیت تھی. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ایک وہ ریپرزینٹیٹیو بنی, جتنے بھی یعنی عورتوں کے آپ کہہ سکتے ہیں جتنے حق تھے وہ بتائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ان کے کیا لے کے جاتی تھی, مسئلے جو ہوتے تھے وہ بھی وہ لے کر جاتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کبھی کبھی وحی نازل ہوتی تھی, اور پھر اس سے کیا ہوتا تھا, وہ عورتوں کو بھی بہت زیادہ مدد ملتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی, اور وہ چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ بتائیں, اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ہر وقت ہمیشہ ہر دن ان کے ساتھ رہے. لیکن یہ ممکن نہیں تھا, کیوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ذمہ داریاں تھیں, اور دوسرا کیا, ان کی اور بھی بیویاں تھیں, تو انہوں نے ہر دن ہر بیویوں کو دے رکھا تھا. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان سے کہا بھی تھا کہ آپ جس کو چاہیں ترجیح دے سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا بغیر اپنی کوئی بھی بیوی کے اجازت کے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ ہمیشہ کرتی تھی, اور وہ ہمیشہ اس امید میں رہتی تھی کہ وہ ایسا کچھ کر دیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہمیشہ ان سے کیا رہے, راضی رہے. وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے ایک تکیہ لے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی ان کو وہ تاکہ وہ ان پر بیٹھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہوئے تھے. اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سے معافی مانگتی ہوں, کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں وہ جو تکیہ وہ خرید کے لے کر آئی تھی وہ پسند نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی, اس تکیے پر تصویریں بنی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جس نے تصویریں بنائی ہیں ان کو عذاب ہوگا, اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں کیا پھونکو, جان پھونکو, جان ڈالو. اور فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں یہ تصویریں ہوں, ایسی تصویریں جہاں پر انسان بنے ہوں, کوئی بھی ایسی زندہ چیز بنی ہو, جانور بنے ہوں. تو ہم ان چیزوں پر دھیان دیں کہ ہماری تصویریں تو نہیں باہر ہیں, لٹکی ہوئی تو نہیں ہے دیواروں پر, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا ہے, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کتنے مسلمان گھروں میں تصویریں باہر رکھی رہتی ہیں, یعنی وہ کیس میں کبھی ڈریسنگ ٹیبل پر ہوگی, کبھی بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہوگی, کبھی دیواروں پر ایسی پینٹنگز یا ایسے وہ سینریز ہوں گے جہاں پر یہ انسانی شکل ہوگی یا جانور ہوں گے. یہ ساری چیزیں, اور یہ چیزیں بہت ہی کیجولی لی جاتی ہیں,
اور نہیں سمجھ نہیں آتا کیوں، جب ہمیں یہ چیز پتا ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو ہم ایسی چیزیں خریدتے کیوں ہیں؟ جب ہمیں یہ بات آلریڈی پتا ہے، اگر نہیں پتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہٹا دیں گے. ہمارے لیے ایک تصویر ہٹانا، اٹھا کر اسے اندر رکھنا کتنا بڑا کام ہے؟ کوئی بڑا کام ہے؟ آپ ایسی چیزوں سے اپنا گھر مت ڈیکوریٹ کریے، کیونکہ آپ کے گھر کی برکت ختم ہو رہی ہے، آپ کے گھر پر فرشتے نہیں آ رہے ہیں. آپ سوچئے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ان چیزوں سے اچھا لگے یا فرشتے داخل ہوں آپ کے گھر میں؟ ہم چاہتے ہیں نا فرشتے داخل ہوں. اور نہ ہی ہم ایسی چیزیں بنائیں، یعنی خود بھی پینٹ کریں، نہ ہمارے بچوں کو ایسی چیزوں میں کیا کریں؟ انکریج کریں. اب آتا ہے معاملہ فوٹو کھینچنے کا، تصویروں کا. اب دیکھیے یہ جو تصویریں ہیں، یہ اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف ایک لائٹ کو کیپچر کرتی ہیں تصویریں. یہ جو ہم تصویر کھینچتے ہیں یہ صرف ایک کیپچر ہو رہا ہے، وہ مومنٹ لائٹ کیپچر ہو رہی ہے جو پیپر پر پھر پرنٹ ہو کر آتی ہے. لیکن خود بنانا، خود ہاتھ سے بنانا یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں، یا یہ لگانا دیواروں پر جائز نہیں ہے. تو آپ دیکھیے اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کی شکلیں ہیں، جس میں یعنی جان ہے، ایسی چیزیں آپ کیا کریں گے؟ اپنے گھر سے بالکل بالکل ہٹا دیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کیجولی نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا اعمال ہمیں جہنم میں دھکیل دے. ویسے ہی ہم اچھے عمل کریں گے اور کوئی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارا چھوٹا عمل ہمیں کہاں لے جائے؟ جنت میں لے جائے. اسی لیے پوری کوشش کریں گے کہ ہم، یعنی دیکھیے یہ جو ہمارا ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کا یہ جو اسٹرگل ہے، یہ ڈیلی بیسس پر ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے. جیسے کہ ہم اگر ایک کورس لے رہے ہیں، ہے نا، وہ کورس کیا ہوتا ہے؟ 2 سال چلتا ہے، 3 سال چلتا ہے، پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کی پڑھائی بند کر دیتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو، لیکن یہ جو اسٹرگل ہے ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کا اسٹرگل، یہ اچھے اعمال کرنے کا اسٹرگل، یہ برائی سے بچنے کا اسٹرگل، یہ ڈیلی بیسس کا اسٹرگل ہے. اور یہ زندگی ہی کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسٹرگل کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور مدد کس چیز کی؟ کہ اللہ اس چیز کو کرنے میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارے لیے کیا کرے؟ آسانی پیدا کرے. کیونکہ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی ان چیزوں میں، آسانی نہیں ہوگی، تب یہ چیزیں اور بھی مشکل ہو جائیں گی ہمارے لیے. یہ جتنی بھی ہم صحابیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، صحاباؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے. اور ان کی آزمائشیں بھی کیا تھی؟ ہم سے کئی گنا زیادہ تھی. آپ دیکھیے جیسی ایک یہ چھوٹا سا قصہ جو ہم نے ابھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ اس تکے پر، اس پلو پر کیا بنے ہوئے تھے؟ ایسی شکلیں بنی ہوئی تھیں، جاندار شکلیں. تو انہوں نے ان کی بیوی کے گھر میں داخل ہونا ناپسند کیا. اور ان کی بیوی بھی دیکھیے فوراً کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگی. ہم ایسا کریں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ کیوں، کیا ہوا اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے، ہم کیجولی لیتے ہیں چیزیں. ہمیں لگتا ہے ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. آج کل پرابلم کیا ہے کہ گناہ کو بہت لائٹلی لیا جا رہا ہے، بہت کیجولی ہم لیتے ہیں ہر چیز کو. اس میں کیا ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے گناہوں میں سے نہیں ہے. ہم بڑا گناہ کیا سمجھتے ہیں؟ شراب پینا، کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا. ہمارے لیے وہ بڑے گناہ ہیں. گناہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ساری چیزیں بھی، یہ ہمارا سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے اس سے سننا، پڑھنا، سمجھنا، مقصد کیا ہے؟ کہ ہم بھی کیا کریں؟ ہم نصیحت لیں. پہلی نصیحت میں نے کیا بتائی تھی؟
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان سے کہ وہ کیا کریں, صدقہ خیرات دیں, چاہے وہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا شروع کیا, بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا. ان کا روزہ تھا, میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ ان کا روزہ تھا اور ان کے گھر میں بس تھوڑا سا ہی کچھ ایک سامان تھا کھانے کا, بس تھوڑا سا کچھ, آدھی بریڈ آپ بول سکتے ہیں, اور وہ انہوں نے اٹھا کر اس عورت کو دے دی جو ان کے گھر آئی تھی مانگنے. اور ان کی جو نوکرانی تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں دیا جب آپ کے پاس یہی چیز تھی کھانے کے لیے, روزہ کھولنے کے لیے. پھر کیا ہوا, روزہ کھولنے کے لیے کھانا آ گیا, سالن اور بہترین کھانا, اس سے بہترین کھانا آ گیا ان کے لیے. تو دیکھیے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جب ہم دیں گے تبھی ہمیں زیادہ ملے گا. پھر اور کیا بات ہمیں پتا چلتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قصوں سے, ایک یہ چیز کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے, فوراً معافی مانگ لیں گے, کیونکہ ہم نہیں جانتے ہم کتنا گناہ کرتے ہیں. دوسری یہ چیز کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا تھی, ریپرزینٹیٹیو تھی عورتوں کی, ان کے مسئلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتی تھی. اسکالر تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, سوچئے کیا تھی, اسکالر تھی. کتنی حدیث ان سے ملتی ہیں ہم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے. آپ دیکھیے علم میں بھی کتنی ذہین تھی, کتنی ہوشیار تھی وہ, کہ انہوں نے اتنی ساری حدیثیں, یعنی اتنے سارے نریشنز ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیثوں کے. اتنا علم, آپ سوچئے انہوں نے اپنی زندگی کس میں ڈال دی, اس علم میں, علم کو پھیلانے میں, علم کو سکھانے میں. تو ہمیں بھی ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہمیں بھی پتا ہے اور اگر ہم ایسے, یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیے سوسائٹی میں دو فرد, ایک عورتیں اور بچے, یہ کمزور ہوتے ہیں, ہے نا. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کمزور عورتوں کے لیے کھڑی تھی, ان کے مسئلے لے جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی, ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تیار تھی. تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں, اگر ہمیں ایسی اپارچونیٹی مل رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس اپارچونیٹی کو بالکل لینا چاہیے. ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے یعنی آپ کی لائف میں ایسی اپارچونیٹیز آتی ہیں تو آپ بالکل ہاں کریے ان اپارچونیٹیز کے لیے. اگر آپ کو سکھانے کا, علم پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ بالکل جائیے, پھر اللہ کیا کرے گا, مدد کرے گا آپ کی. پھر ہمیں کیا پتا چلتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کرتی ہیں, بہت زیادہ محبت. اتنی محبت کی وہ ہر ایک چیز, ان کا ہر ایک یعنی عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ کیسے نہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے. اور کیا تھی, وہ سادگی پسند بھی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار ٹوکا, کس چیز پر, ان کی انگوٹھیوں پر, تب انہوں نے کیا کی, کبھی بھی وہ انگوٹھیاں نہیں پہنی, کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کرتے ہیں, سادگی پسند کرتے ہیں. فکر مند تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر, کہ کوئی بھی چیز ان کی بیویوں کو روکے نہ جنت میں داخل ہونے سے. آپ دیکھیے گھر بھی چھوٹا سا, کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, ان کے یعنی ان کے پیر چھو رہے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیر ان کے سر کو چھو رہا ہے.